سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان قرآن کریم نے کی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصے میں ایک اور ایمان والوں کی صفت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ ترجمہ سن لیں شروع سے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین، ایمان والے جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیتوں کو تلاوت کیا جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر معاملے میں، ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی تیسری صفت قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھیں، یہ ہے مسئلہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہر کام اللہ کے حوالے کر دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگ، اکثر آپ نے تبلیغ والوں سے بھی سنا ہوگا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ گھر میں پیچھے چھوڑ دیا گھر والوں کو اکیلا، اور خود نکل گیا تبلیغ میں، کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ ایسوں کا اللہ مالک نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ شریعت کے ایسے لوگوں کی اللہ نے مذمت بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ دوسرا سپارہ۔ اہل یمن والے پتہ ہے کیا کرتے؟ حج پر جاتے۔ کس پر جاتے؟ تھوڑا سا خرچہ لے کر جس سے کرایہ پورا ہو جاتا، اور وہاں جا کر لوگوں سے بھیک مانگتے۔ وہاں جا کر لوگوں سے، قرآن کریم نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ اللہ کو ایسے حج کی ضرورت نہیں کہ تم ادھر آئے ہو حج کے لیے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہو کہ ہمارے پاس خرچہ کوئی نہیں۔ یعنی آپ اپنے عمل سے یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ توکل کیا ہے؟ اس کو سمجھو۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات توکل کس طرح کرتے تھے؟ انبیاء نے توکل کا ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں توکل کا کیا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو، ایک چیز اصول ہے، پہلے وہ سمجھ لو، پھر توکل کا مطلب سمجھنا آسان ہوگا۔ ہر چیز میں نفع ہو یا نقصان ہو، ہر چیز میں نفع ہو یا خالص مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز چاہے وہ نفع کی ہو یا نقصان ہو جائے، مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ شریعت نے ہمیں ایک حد بتائی ہے، ایک باؤنڈری بتائی ہے۔ اس باؤنڈری کو کراس کرنا بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے، اور اس باؤنڈری سے دور رہنا بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بالکل اسباب اختیار کرنے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرے گا، سب کچھ۔ یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سب کچھ اسباب کو سمجھ لیتے ہیں، سب کچھ دکان سے ہوگا، مکان سے ہوگا، کام سے ہوگا، کاروبار سے ہوگا، تجارت سے ہوگا۔ یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ پہلی بات بھی خلاف ہے اور دوسری بات بھی
یعنی یہ سمجھنا کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس نظریے کو اپنا کر اسباب کو چھوڑ دینا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ صرف اور صرف سبب کو پکڑ لینا، اللہ کی ذات سے تعلق کو چھوڑ دینا، یہ بھی مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اب درمیانہ رستہ کیا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، گنجائش ہے، جسم میں ہمت اور جان ہے، اس درجے تک اسباب کو اختیار کرنا، اور پھر اس اسباب کے اختیار کرنے کے بعد یہ نظریہ رکھنا اب حقیقی مدد اللہ کرنے والے ہیں، یہ سبب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مزاج شریعت۔ اپنی وسعت کے مطابق، میں جملہ جو استعمال کر رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، اپنی وسعت سے بڑھ کر نہیں، اپنی ہمت کے مطابق سبب کو اختیار کرنا، اسباب کو اختیار کرنا، پھر اللہ کے آگے دعا کرنا، اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کیا ہے، اب آگے حقیقی مدد کرنے والی وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ پہلی مثال سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا معرکہ ہے، اسلام کی پہلی جنگ ہے، کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صفیں سیدھی فرمائیں، مجاہدین میں سے ہر ایک ٹولے کا، ہر ایک لشکر کا امیر مقرر کیا، جو اسباب تھے، چند گھوڑے، چند زرے، چند تلواریں، یہ سب اختیار کرنے کے بعد اللہ کے نبی کا سر سجدے میں، سر، اور آپ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے جو 13 سال محنت کی ہے وہ میں نے تیرے دامن میں لا کر رکھ دیے، اب آگے فتح نصیب کرنا تیرا کام ہے۔ میں اپنی محنت کا نچوڑ لے آیا ہوں، جس درجے میں مجھے حکم تھا، میں نے جو اسباب اختیار کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، لیکن اب مدد کون کرے گا؟ آپ کی ذات کرے گی، ان تیروں تلواروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا چند صحابہ ہزاروں پر کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اسباب کو کیا کیا بھائی؟ اختیار کیا، سبب کو اپنایا، اور سبب اپنانے کے بعد پھر اللہ کے آگے یہ کہا کہ یہ سبب اختیار کرنا بھی آپ کا حکم ہے، وہ ہم نے پورا کر لیا، لیکن یہ سبب سب کچھ کر سکتا نہیں۔ دوسرا نقشہ، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد لگ بھگ 14,000 کے قریب ہے۔ کتنی؟ 14,000 کے قریب۔ اور بعض ساتھیوں کے دل میں یہ آیا، انسان ہے، کہ یار آج تو ہم قوت میں زیادہ ہیں، آج تو ہم قوت میں کیا ہے بھائی؟ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر۔ قرآن کتنی زبردست بات کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے تمہیں بہت سارے موقعوں پر فتح دی، بہت سارے موقعوں پر کیا دی؟ فتح دی۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25۔ اب اللہ اس آیت میں پتہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ پہلے خلاصہ سمجھو۔ غزوہ حنین جب ہوا، ابتدا میں جب صحابہ جنگ کے لیے میدان میں اترے تو اس وقت ابتدا میں ہی بعض ساتھیوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی کثرت پر تھوڑا سا مان ہو گیا کہ آج ہم طاقت میں کیا ہیں۔ قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت سارے موقعوں پر فتح دی، حالانکہ تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ ویوم حنین، لیکن حنین والے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا، تم نے کہا آج تے ویکھی جائے گی۔ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کا اللہ سے توکل ہٹ گیا تھا، ظاہر پر اعتماد آ گیا تھا، لیکن انسان ہے، ایک فطری خیال ذہن میں آ جاتا ہے کہ جب ہم تھوڑے تھوڑے تھے
پھر بھی ہم غالب تھے، تو آج تو ہم کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، لیکن آج تو ہمیں ضرور بے ضرور کیا ملے گی؟ قرآن کہتا ہے فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کچھ بھی تمہارے کام نہ آ سکا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی۔ یہ پتہ ہے کیوں ہوا؟ صحابہ کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے کامل ایمان والے وقتی طور پر ایک قلبی خیال کی وجہ سے کثرت پر آیا، ان سے بھی فتح رک گئی، تو تمہارا تو ایمان بھی اس درجے کا نہیں، اور تمہاری ساری محنت ظاہر پر ہوگی، تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ کی مدد۔ تو بھائی توکل کا معنی کیا ہے بھائی؟ اسباب کو اپنی ہمت کے مطابق اختیار کرنا اور پھر اللہ سے مدد مانگنا۔ اگر سب کچھ اسباب ہوتے، اللہ نے یہ نقشے بھی ہمیں بتائے ہیں، تو پھر تو کائنات کا نظام سب کچھ اسباب کے حوالے ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر 40 دن آگ بھڑکائی گئی، 40 دن آگ بھڑکائی اور جلائی گئی۔ پتہ ہے اتنی اونچی آگ تھی، اوپر سے پرندہ بھی گزرنا گوارا نہیں کرتا تھا، آگ کے شعلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، جیسے آج کل آپ کے ہاں ٹیکنالوجی کی ایک وہ ہے نا ٹینک، جس کے ذریعے سے گولا مارا جاتا ہے، اس دور میں ایک مشینری بنائی گئی جس کا نام تھا منجنک۔ اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آگ سبب کے درجے میں، آگ کا کام ہے کیا کرنا؟ جلانا، ختم کرنا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور راکھ کر دینا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، سبب کے درجے میں، آلات کے درجے میں آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، لیکن مؤثر حقیقی کا حکم نہیں، تو وہ آگ بھی کچھ کر سکی نہیں، بلکہ الٹا ہوا، نظام تبدیل ہوا۔ اللہ نے کہا سبب تم یہ سمجھتے ہو کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آگ کبھی باغ بھی بن جاتی ہے، آگ کبھی باغ بھی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ ایک ہوتی ہے ٹھنڈ بھی شدت والی، وہ بھی نقصان دہ ہے، اور ایک ہوتی ہے مری والی، مزیدار قسم کی، رم جم والی، موسلا دار، ہلکی دار، پھول دار، اس سے آدمی کو مزہ آتا ہے۔ اللہ کہتی بردن، ٹھنڈی بھی ہو لیکن مزے والی، چس آ جائے ابراہیم نو۔ کیا ہو؟ ایک آدمی کو گرمی سے نکالو اور ڈی فریزر میں گھسا دو تو اس کا کیا بنے گا، لیکن ایک آدمی کو گرمی سے نکالو اور اے سی میں بٹھاؤ، مزہ آئے گا کہ نہیں؟ دیکھو آپ کے منہ میں سن کر پانی آ رہا ہے تو بیٹھ کر کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے یہی نقشہ کھینچا ہے، بردم و سلاما، آگ ٹھنڈی بھی ہو جا لیکن کون سی؟ ابراہیم نو چس آ جائے، مزہ آ جائے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، چھری کا کام ہے ذبح کر دینا، دو ٹکڑے کر دینا، یہ سبب ہے، یہ کیا ہے؟ سبب ہے نا۔ لیکن دنیا نے دیکھا باپ زور لگا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے گردن پر چلا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے بابوں شابوں کے عقیدے پر بھی تو رد کروانا ہے، تم سمجھتے ہو یہ بابے کریں گے، ادھر نبی نہیں کر سکا۔ اللہ کو پتا تھا یہ جو نقشے بننے، اللہ کو پتا تھا۔ لوگ کہیں گے یہ تو وہابی ہیں، انہاں دے نیڑے نہ جایا جائے۔ پھر ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، ہمیں وہابی کہو تمہاری مرضی، دیوبندی کہو تمہاری مرضی۔ چھری کس کے ہاتھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نبی۔ نبی سب کچھ کر دیتے ہیں۔ نبی ایک آدمی کہتا ہے، کچھ فرقے والے کہتے ہیں نبی سب کچھ، ہم کہتے ہیں نبی کچھ بھی کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا حکم، چھری ہاتھ میں گردن پر رکھی ہوئی ہے، چلاتے ہیں مگر چلتی نہیں۔
اللہ نے کہا چلا کے تو بتاؤ، چل سکتی نہیں۔ تم کہتے ہو چھری کا کام ذبح کرنا ہے، میں کہتا ہوں چھری کا کام ذبح کرنا نہیں بلکہ راحت بن جانا۔ چھری کا کام ذبح کرنا ہے، لیکن یہاں ذبح ہو رہا ہے، سبب کے درجے میں تو چھری ذبح کرتی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری بھی کچھ کر سکتی۔ یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور پھینک دیا سمندر کی موجوں میں، ڈال دیا سمندر کے درمیان۔ اب سمندر کا کام ہوتا ہے بہا کر لے جانا، بہا کر، لیکن بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے یونس کو 40 دن تک رکھا کہ نہیں؟ سمندر میں کنویں میں اٹھا کر کسی کو پھینکوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کا کام ہو گیا، ختم، لیکن اسی یوسف کو اللہ نے کنویں سے نکالا، پھر مصر کے بازار میں بکے اور پھر اسی یوسف کو مصر کا وزیر خزانہ بنایا۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا، لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں کرنا ہے۔ اسباب اختیار کر کے کہنا اے اللہ میری اتنی ہمت تھی، میں نے کر لیا، اب آگے آپ نے مدد کی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ایک بڑی عجیب بات فرمانے لگے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا تبلیغ والوں کا مجمع بہت بڑا ہو جائے گا، مجمع، مگر فرمایا کام کی نوعیت بہت کم ہو جائے گی، کام کی نوعیت۔ عجیب بات فرمائی، اس لیے فرمایا کہ فرمایا ابھی مجمع تھوڑا ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو، جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہتے ہو اللہ سے ملاقات کرو اور اللہ سے باتیں کرو، مسئلے کو حل کراؤ۔ فرمایا جب مجمع بہت ہو جائے گا، یہ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، پھر تبلیغ میں فوج بھی والا بھی ہوگا، پولیس والا بھی ہوگا، افسر بھی ہوگا، ہر طبقے کے لوگ ہوں گے۔ پھر مثال دی حضرت نے، فرمایا دیکھو آپ کی جماعت باہر ملک جاتی ہیں، ویزے کا مسئلہ ہے، آپ فوراً سجدے میں پڑھتے ہو اے اللہ ویزے کے مسئلے کو حل کر۔ جب ویزے کا افسر تبلیغ میں ہوگا تو آپ کہو گے بھائی ویزے کے لیے پریشان نہیں ہونا، وہ اپنا تبلیغی ساتھی جماعت کا اسی کام میں، ویزے کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہاں افسر موجود ہیں، اس کا چلہ لگا ہوا ہے، 3 چلے لگے ہوئے ہیں، سروزہ لگا ہوا ہے، اپنے ہی طبقے کا آدمی ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت۔ فرمایا آپ مجمع میں تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن وہ کام کی نوعیت نہیں ہوگی، کام کی نوعیت۔ آج مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ ایٹمی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات سے اعتماد نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں بس ہمارا پیسہ سب کچھ کرتا ہے، ہمارا تجارت سے مسئلہ حل ہوگا، بزنس سے مسئلہ حل ہوگا، دکان سے مسئلہ حل ہوگا، مکان سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ سب ہمارے وہ رسمی خیالات ہیں۔ جب سب کچھ سے پٹھا بہہ جاتا ہے پھر تسبیح بھی ہاتھ میں، پھر مسجد میں، پھر مصلی پر ربا ہن کرنا، اس لیے کہ اب سب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو بھئی ہمیں اپنی زندگی کا یہ مزاج بنانا چاہیے کہ صبح شام میں اسباب اپنے درجے میں اختیار کرنا ہے جتنی ہماری طاقت اور ہمت ہے۔ جب وہ اسباب اختیار کر لیں پھر اس کے بعد حقیقی فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی، مدد آنے والی ذات اللہ کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیماری میں گزارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے پاؤں زمین پر مارو، پاؤں زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہوا، آپ نے غسل کیا، بیماری ختم ہو گئی۔ کتنا عرصہ بیمار رہے، یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم اس وقت نہیں تھا۔ اللہ کا حکم اس وقت، جب اللہ کا حکم آیا تو سبب نے بھی فائدہ دیا، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو سبب بھی فائدہ دے سکتا، کوئی چیز کام آ سکتی نہیں ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ سبب کو اختیار کرنا اور پھر مؤثر حقیقی کس کو سمجھنا؟ اللہ کو، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق۔ اللہم ربنا